مہمان میرے دوست پارٹ آف 770 AM جناب کرامت اللہ غوری صاحب. ان کو انٹروڈکشن میں کیا کر رہا ہوں صاحب, میں آپ ایک بک لکھ دوں گا ان کے انٹروڈکشن کے لیے, اتنی بڑی انٹروڈکشن ہے ان کی. مگر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں ماجد صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. ویری سوری سر, آپ یہاں بیٹھے تھے. کتاب تو بعد میں لکھیں گے, میں نے تو کتاب پہلے ہی لکھ دی اپنے اوپر. اچھا, آپ نے کتاب اپنے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے؟ روزگار سفیر میری یادداشتیں ہیں, جو 973 صفحات پر مشتمل ہے. اچھا. اس کتاب کی جب افتتاحی تقریب ہوئی آرٹس کونسل آف پاکستان میں, آج سے 4-5 برس پہلے, تو میں نے اپنی تقریر میں اس کتاب کے حوالے سے کہا کہ روس کا ایک بڑا مشہور مصنف ہے دوستویسکی, اس کی ایک معروف کتاب ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. صحیح. اس کرائم اینڈ پنشمنٹ پر بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا, لیکن ایک تبصرہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سونے پر سہاگا تھا. تبصرہ نگار نے کہا کہ اس کتاب کو نہ پڑھنا کرائم ہے اور پڑھنا پنشمنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ میری یادداشتیں روزگار سفیر کے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہ پڑھنا جرم ہے اور پڑھنا سزا ہے. لیکن لوگ ہیں جنہوں نے پوری کتاب پڑھی ہے, اور جب وہ انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے نا, کتاب کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد جب جیسے انٹرسٹ کریٹ ہونے لگا, طرز تحریر اتنا دلچسپ ہے کہ آپ کی توجہ اس سے نہیں ہٹتی, تو کتاب پوری رات گزر جاتی ہے. سر کتاب کا لکھنے والا کامیاب ہے. ہاں, پوری رات گزر جاتی ہے آپ. اور میری ایک اور معروف کتاب ہے جس کے 4 ایڈیشن چھپ کے ختم ہو چکے ہیں, اب 5واں ایڈیشن آ رہا ہے, بارِ شناسائی ہے پاکستان کی تاریخ بنانے اور بگاڑنے والوں کے تذکرے. اس میں نے پاکستان کے سیاسی زعماء کے خاکے بھی لکھے ہیں اور کچھ شرفاء کے خاکے بھی. ان سیاسی زعماء کے جن سے میرا براہ راست تعلق رہا, جس میں جنرل ضیاء الحق ہیں, مرحوم محمد خان جنیجو ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ہیں, بے نظیر بھٹو ہیں, نواز شریف ہیں, جنرل پرویز مشرف ہیں. اور اس میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ ان سیاسی زعماء کا تذکرہ تو روگز گیلری ہو جائے گی, تو میں نے 3 شرفاء کے خاکے بھی اس میں شامل کیے, حکیم محمد سعید, فیض احمد فیض اور پروفیسر عبدالسلام. ماشاءاللہ. لیکن اب ان سے آپ کی پرسنل ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ جی ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ. میں حکیم صاحب سے تو میرے بہت ہی قریبی روابط تھے, اور مجھے یاد ہے کہ حکیم صاحب کی جب شہادت ہوئی کراچی میں, تو میں ان دنوں عراق میں سفیر تھا, لیکن کسی کام سے میں کویت گیا. تو کویت کا جو وزیر صحت تھا ڈاکٹر عبد الرحمن العبدی, وہ حکیم صاحب کا بڑا مداح تھا, بہت دوست تھا. اس نے مجھے جو تعزیت کرنے کے لیے مجھ سے جو ملاقات کی, اس میں کہا, اور یہ جملہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین خاص طور پہ نوٹ کریں. عبد الرحمن العبدی نے کہا کہ اللہ نے اب حکیم سعید جیسے بندے پیدا کرنے بند کر دیے. حکیم صاحب کی جو خصوصیات تھیں, فرشتہ صفت تھے وہ. تو بارِ شناسائی کا اب اضافہ شدہ ایڈیشن آنے والا ہے. اچھا. اگلے ایک ہفتے میں آ جائے گا. اس کی ضرورت مجھے یوں محسوس ہوئی جمال صاحب کہ ایک تو میں نے کتاب میں پہلے عمران خان کا خاکہ نہیں لکھا تھا, حالانکہ میرے عمران سے دوستی 1992 کی ہے, ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے
میرے عمران سے تعلقات ہیں. لیکن میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی 2010 میں، تو اس وقت تک عمران کا سیاسی قد اور کاٹ ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں عمران کو اس کتاب میں شامل کرتا. لیکن اب عمران جہاں کھڑا ہے، عمران کے جو منصب ہے، جو رتبہ ہے، پاکستان کی نوجوان نسل کی نظروں میں خصوصاً عمران کا جو مرتبہ ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے عمران کا خاکہ لکھنا چاہیے. تو میں نے عمران کا خاکہ بھی لکھا ہے. تو 5ویں ایڈیشن میں، اضافہ شدہ ایڈیشن میں، عمران کا خاکہ بھی ہے. اور ایک اور مضمون ہے جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے اس ترمیم شدہ ایڈیشن کو چھاپنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اس لیے کہ پاکستان میں حالات جو آج ہیں، حالات کی جو نہج آج ہے، جس روش پر قوم اور ملک چل رہا ہے، وہ روش اس سے پہلے نہیں تھی. دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کی چلتی پھرتی تاریخ ہوں. میں 6 برس کا تھا جب میں نے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے اپنے آبائی وطن دلی سے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی. تو میرے ذہن پر تو پاکستان کی تاریخ کے تمام نشیب و فراز نقش ہیں، ایسے کہ جیسے کسی نے پتھر. 6 سال کی عمر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ لیں تو اس کا آپ کو یاد رہتا ہے. لیکن وہ غیر معمولی حالات تھے نا جی جمال صاحب. تقسیم کا عمل کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحیح. غیر معمولی واقعہ تھا، اور غیر معمولی واقعہ ہونے کی وجہ سے اس دور کے تمام نقوش میرے ذہن پر چسپاں ہو گئے، مرتسم ہو گئے، نقش ہو گئے. اور پھر میں نے، چونکہ مجھے ہمیشہ سیاست سے، حالات حاضرہ سے، تاریخ سے دلچسپی رہی، لہذا میں نے پاکستان کی تاریخ کے تمام نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا، بہت بنظر غیر جس کو کہتے ہیں دیکھا. اور وہی سارے نقوش جو میرے ذہن پر مرتسم ہوئے، انہی کو میں نے اپنی کتابوں میں نقش کیا ہے، اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے. تو جو حالات آج ہیں پاکستان کے، وہ کبھی اس سے پہلے نہیں تھے. لیکن ٹھہریے، وہ پاکستان کی بات تو بعد میں کریں گے. ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے اونٹیریو میں خاص طور پر ڈاکٹرز کی کامیابی کا، اور جو ہمارے ہاں اسپتالوں میں جو صحت عامہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، ڈاکٹرز ان کو مل سکتے ہیں، ڈاکٹرز با افراد مل سکتے ہیں ان ممالک سے جن کو ترقی پذیر کہنا چاہیے. آپ اس کو تیسری دنیا سے مانون کر رہے تھے، میں اس کو ترقی پذیر دنیا کہتا ہوں، ڈیولپنگ ورلڈ. ایگزیکٹلی، ڈیولپنگ ورلڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے ماجد صاحب کہ مغربی ممالک میں ترقی پذیر ممالک کو اور ان کے عوام کو، ان کے ہنر مندوں کو صرف تھرڈ ورلڈ کا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو تھرڈ ریٹ سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر جو بھی ہمارے ہاں سے ڈاکٹر آتا ہے، پاکستان سے ڈاکٹر آتا ہے، وہ باقاعدہ سند لے کے آتا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کے میڈیکل کالجز کا معیار تعلیم کوئی گھٹیا نہیں ہے، کوئی پست نہیں ہے، وہ عالمی معیار کی تعلیم ہے. لیکن ان ڈاکٹروں کے سند کو اور ان کے تجربے کو یہاں گردانا نہیں جاتا. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پھر سے امتحانات دیں اور کینیڈا کے سرٹیفیکیشن حاصل کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے ڈاکٹر صاحب، میرے موضوع جی کہ کرامت اللہ غوری صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرا خواب کو آئے ہوئے آپ کو کتنے دن ہو گئے؟ مجھے 23 سال ہو گئے. 23 سال.
تو میں آپ کو 23 سال سے 20 سال اور پیچھے لے جاؤں. میں کینیڈا میں اس زمانے میں یہاں پر کسی کوئی سرٹیفکیٹ والی چیز کوئی نہیں تھا، ہوتے ہی نہیں. جیسے کہ میں آ کے کہوں یہاں پر کہ میں انجینئر ہوں. میں نے ایک یونیورسٹی سے نام دے دیا، میں نے لالو کھیت یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے صاحب، اور وہاں کا میں نے انجینئرنگ کی ہے اور میں انجینئر ہوں. تو کہیں گے ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں مانگا ہوگا کہ بھئی آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا سرٹیفکیٹ دکھائیں مجھے. They didn't believe in certificates. اس لیے کہ یہاں معاشرے کی بنیاد ٹرسٹ پر ہے. اچھا، تو وہ ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے پھر آپ کو ایک پروجیکٹ دے دیا گیا کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے، یہ آپ کر کے دکھا دیں مجھے. تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ وہ پروجیکٹ پہ آپ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اور آپ سے تھوڑی دیر انٹرویو کر کے ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی آپ واقعی میں کام والے پانی میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ چلا رہا یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے جگہ برامپٹن میں 2 ایسے ڈاکٹرز تھے، 2، ایک نہیں بلکہ 2 ڈاکٹرز تھے، پاکستان کے تعلق تھا ان کا، کہ وہ ان کو ڈاکٹری کی الف بے پے نہیں پتہ تھا. وہ کمپاؤنڈرز تھے، پاکستان میں کسی ڈاکٹرز کے کمپاؤنڈر تھے وہ، اور انہوں نے آ کے یہاں پر اپلائی کیا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، وہاں تھا میں ڈاکٹر بن کے آیا ہوں یہاں پر، میں ڈاکٹر ہوں. تو اس کو میڈیسن کا تو علم تھا، میڈیسن کا تو علم تھا اس کو. تو وہ انہوں نے جو ہے اس کو ہائر کر لیا صاحب. اور انہوں نے یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلینک کھولی جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کے پیشنٹس بن گئے. تو بعد میں پتہ لگا کوئی ہمارے ہی اپنے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ میں تو ان کو جانتا ہوں پاکستان سے، یہ تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے کیسے پہنچ گیا. تو وہ جب رپورٹ پہنچی، جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی، پتہ لگا یہ تو ڈاکٹر تھے ہی نہیں یہاں پر. تو ان کو یہاں کی کلینک کو بند کر دیا گیا. جب بند کیا گیا تو وہ یہاں سے البرٹا موو ہو گئے، وہاں انہوں نے کلینک کھول لی ہے نا جی. تو یہ 2 ڈاکٹرز ایسے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، سوری کرامت اللہ غوری صاحب میں نے آپ کا ٹائم لیا، کہ یہ جو ہے یہ پہلے ان کو سند سے کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. ان کو یہ تھا کہ جو ٹرسٹ تھا نا وہ ٹوٹ گیا، اعتبار جاتا رہا، اعتبار چلا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر اتنے سارے سرٹیفکیٹس یہاں بن کے آنے لگے. سب یہ ہمارے ایک وہ تھے فارن منسٹر تھے، امیگریشن منسٹر تھے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ البرٹا کے پریمیئر بھی رہ چکے ہیں. تو جیسن کینی صاحب، جیسن کینی جو ہے اس نے اتنا بڑا تھدا مجھے دکھایا کہ لوگ کس حد تک جا کے بیمانی کرتے ہیں. صرف پاکستان میں نہیں، میں پوری دنیا کی کہہ رہا ہوں میں، ہے نا، کہ امیگریشن لینے کے لیے انہوں نے کہا جی پہلے جا کے شادی کریں. تو شادی کا پورا ہے، اور وہاں پر جو شکل ہے وہ چینج کر لی انہوں نے، ہے نا. اور یہ ایسے بے انتہا ہم نے جو کیا، جو ٹرسٹ جو لوز کر گئے نا، اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد یہ تھا پہلے کہ ہم ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اب ان کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کسی پر اعتبار نہیں کرتے. لیکن ماجد صاحب وہ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ان کا اعتبار اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب تو ان کے پاس ان تمام میڈیکل کالجز کے کوائف ہیں جو پاکستان میں صحیح تعلیم دیتے ہیں، اور آپ ان ڈاکٹرز کو اگر اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں، آپ ان کو چھان پھٹک کرنے کے بعد آنے دیتے ہیں نا. ان کے تمام کوائف اور پورا تاریخ اور پوری تاریخ اور جغرافیہ آپ اس کا کھنگالتے ہیں، پھر کسی نئے تارک وطن کو آپ اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں. جب اگر اس کے پاس پاکستان کے کسی معروف میڈیکل کالج کی سند ہے اور اس نے اپنے فیلڈ میں 7 برس 10 برس 15 برس کام کیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کیوں اس کو مجبور کریں
کہ وہ باقاعدہ کینیڈا میں کسی کو امتحانات دے، مختلف قسم کے امتحانات دے، اس کے بعد آپ اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے ملک میں طب کے پیشے میں شریک ہو سکے. دیکھیے اس سے آپ اپنے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. اور وہ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں کرائسس ہے، یہ جو بحران ہے کہ ہسپتالوں میں مریض ایمرجنسی میں 24 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں، تو اس بحران سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ان میڈیکل کالجز سے پڑھ کے آتے ہیں، سند یافتہ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے پیشے میں 10-12 سال کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، ان کو تو آپ کم از کم اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے طب کے پیشے سے متعلق ہو جائیں. 100%. آئی ایگری ود یو 100%. اور اس کے لیے ایک یہاں پر ایک انٹیریو گورنمنٹ نے نا میگنٹی صاحب، پریمیئر میگنٹی تھے نا، تو پریمیئر میگنٹی نے ایک پینل بنایا تھا جس میں کا حصہ آئی واز ون آف دا پینل، کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک پینل بنایا، راؤنڈ ٹیبل پینل، اور اس کے اندر ہم اکثر ملا کرتے تھے مہینے میں 2 دفعہ، اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اس ٹاپک پہ بھی بات کی گئی، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ بات کی گئی کہ بھئی یہ جو ڈاکٹرز ہیں، اور اسپیشلی وہ ڈاکٹرز جو وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز جو کینیڈا میں جن کو ایڈمیشن نہیں ملا، وہ ڈاکٹرز جو ہے یہاں سے جو ہے پڑھنے کے لیے کیریبین چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں سے پڑھ کے جب واپس آنا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا تھا کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. ہاں، کہ آپ آ کے یہاں پر پڑھیں. تو ہم نے وہ سوال اٹھایا اس وقت وہاں پر کہ بھئی آپ جو ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے کینیڈین بچے ہیں، یہ تو یہ کیا اب جب انہوں نے امتحان پاس کر لیے یہاں پر، تو کیا اب وہ جا کے وہ امریکہ میں کام کریں گے یا کسی اور ملکوں میں کام کریں گے؟ ان کو آپ یہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بائی لا پاس ہوا، اور اس کے تحت اگر وہاں کے جو پاس ہوئے ہوئے بچے ہیں اور جو جا کے انہوں نے 1 یا 2 سال وہاں پر جو ٹریننگ کی ہوئی ہے اپنی، اس کے بعد جب کینیڈا آئیں گے تو ان کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایز اے شیڈو بن کے رہیں، اور 2 سال کے بعد اگر وہ ڈاکٹر لکھ کے دے دے کہ بھئی ہاں آئی ٹرسٹ دس پرسن ایز ٹو بی میڈیکل ڈاکٹر، تو آپ کو اجازت لائسنس مل جائے گا. جی، لیکن اس کے باوجود مسئلہ اپنی جگہ مسئلہ بہت ہے، مسئلہ بہت ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی جو ہے برنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. ہاں، ڈاکٹر اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر چونکہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں کم ہیں، لہذا ڈاکٹر اس کمپیریزن ٹو امریکہ کے مقابلے میں، جی، تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو امریکہ میں کوئی اوپننگ نظر آتی ہے وہ کینیڈا کو چھوڑ کے امریکہ چلے جاتے ہیں. اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ تیسری دنیا جس کو آپ تیسری دنیا کہتے ہیں، اس کے ڈاکٹروں کی سندوں پر، ان کے تجربے پر آپ اعتبار کریں، اعتماد کریں، اور ان کو چانس دیں، ان کو ڈاکٹر بننے کا موقع دیں، ورنہ تو یہ بحران بڑھتا رہے گا. دیکھیں یہاں پر تو ڈاکٹرز جو ہے وہاں سے جو پڑھ کے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹرز، ان کو جب وہ تھک ہار جاتے ہیں تو پھر وہ اور جابس کرتے ہیں یہاں پر. میں تو کتنے ہی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو ٹیکسیاں تک چلا رہے ہیں. ہاں، یہ اس لیے کہ ان کو سسٹم نے مجبور کیا ہے، ان کی صنعت کو گردانتا نہیں سسٹم، ان کے تجربے کو کوئی وقت نہیں دیتا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیٹ تو بھرنا ہے، تو لہٰذا وہ مختلف اور جابس کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نظام کو. اور جو ہونے والا ہے انٹیریو ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے آج جو ہے وہ جو رپورٹ دی ہے اپنی، وہ تو سر کے بال کھڑے ہونے والی رپورٹ ہے. بہت تکلیف. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ماجد صاحب، جب آپ اس کا تجزیہ کرنے چلیں تو مغربی دنیا میں یہ خناس ہے، ان کے ذہنوں میں یہ خناس ہے کہ جو ان کا ہے، جو مغرب کا ہے وہ بہتر ہے، وہ برتر ہے، اور جو ترقی پذیر دنیا کا ہے، جس کو تیسری دنیا کہتے ہیں، وہ کمتر ہے. یہی
یہی وہ ذہنی کیفیت ہے جو ہمیں غزہ کے مسئلے پر صاف دکھائی دیتی ہے. ابھی ہیڈ لائنز چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کی لبرل جماعت کو صرف اس وقت سب سے بڑی جو فکر ہے، ابھی پارلیمنٹ سردیوں کی تعطیلات کے بعد واپس آئی ہے، تو اب ان کے لیے سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو فری ٹریڈ کی اجازت دلوا دی جائے، مرحمت کر دی جائے. غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ کینیڈین گورنمنٹ نے ساؤتھ افریقہ کے اس تحریک کی مخالفت کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں کیوں چلے گئے. دیکھیے یہ جو خط تقسیم ذہنوں میں کھنچی ہوئی ہے اس کے مظاہر، اس کے شاخسانے آپ کو ہر طرف نظر آتے ہیں. ابھی میں آج صبح کو دیکھ رہا تھا، قطر کے وزیر اعظم جو قطر کے ظاہر شاہی خاندان کے فرد ہیں وہ واشنگٹن پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ اٹلانٹک کاؤنسل جو بہت بڑا ایک تھنک ٹینک ہے اس سے خطاب کر رہے تھے. اس کے 2 سرکردہ اراکین ان کا انٹرویو کر رہے تھے، اور بار بار ان سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ یہ جو کل ایک حادثہ ہوا ہے کہ ایک حملہ کیا گیا ہے شمالی اردن میں، جس میں 3 امریکی ہلاک ہو گئے ہیں اور 25، 26، 28 کوئی زخمی ہوئے ہیں، تو بار بار وزیر اعظم قطر کے وزیر اعظم سے سوال ہو رہا تھا کہ کیا آپ یہ جو کارروائی کی گئی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایران اس کا ذمہ دار ہے اور ایران کی پراکسیز نے یہ کام کیا ہے، تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں. اور قطری وزیر اعظم کو مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہر تشدد کی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں. انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سوال کرنے والوں سے یہ سوال کرتے اپنی جانب سے کہ کیا آپ نے آج تک اسرائیل جو قیامت ڈھائے ہوئے ہے غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے باشندوں پر، اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر جو تازہ ترین اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا 26,673 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، 60,000 سے زائد زخمی ہیں. آج اسرائیل نے اس کے باوجود کہ بین الاقوامی عدالت انصاف یہ عبوری فیصلہ دے چکی ہے کہ اسرائیل کو ان ایسی تمام کاوشوں پر پابندی لگانی چاہیے جس میں غزہ کے اور فلسطین کے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج ایک اسکول پر حملہ کیا گیا ہے جس میں کتنے درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ اپارٹمنٹ بلڈنگز پر حملہ کیا گیا ہے. تو قطری وزیر اعظم نے اپنے سوال کرنے والوں سے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں یا نہیں. امریکہ نے تو آج تک اسرائیل کی مذمت نہیں کی، بلکہ مغربی دنیا کو صرف ایک فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ 130 کے قریب جو اسرائیلی یرغمالی بنے ہوئے ہیں حماس کے، ان کو کسی طرح سے چھڑا دیا جائے. تو دیکھیں یہ بڑا افسوس کی بات ہے، یہ مغرب اور مشرق کے درمیان جو یہ ایک خط تقسیم کھنچا ہوا ہے، اور ترقی پذیر دنیا کے متعلق جو مغربی اذہان میں نقشہ ہے، جو تجزیہ ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. روزگار سفیر کی جب آپ بات کی آپ نے، تو روزگار سفیر میں آپ نے کہا کہ کتنے انٹرسٹنگ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے اب. یہ بتائیے کہ کون سا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ پرسن آپ کو ملا؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا تعلق ہے تو میں نے بارِ شناسائی میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو خاکہ لکھا ہے اس کا آغاز اس جملے سے کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں
ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ ذہین انسان نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ متکبر اور انا پسند انسان بھی نہیں دیکھا۔ پھر تکبر تو آ ہی جاتا ہے نا؟ نہیں، وہ تکبر دیکھیے، وہ تکبر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے یہ زوم ہوتا ہے، اگر آپ نے دنیا میں کچھ نام کمایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، تو اس پر آپ کو فخر ہونا تو لازمی ہے، لیکن فخر اور تکبر میں بڑا فرق، بہت فرق ہے، بے انتہا فرق۔ دیکھیے، مگر یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے کون سا سیاسی ایسا ایک کوئی سیاسی پرسنالٹی ہو جو تکبر نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں، کوئی بھی آپ وہ اس کو تکبر نہیں دیکھتے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ غرہ جو ہوتا ہے، اقتدار کا غرہ، جی، کرسی کا، اقتدار کا نشہ، ہاں، کرسی کا نشہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو طاقت کے ذریعے سے آتا ہے، اور پاکستان کا المیہ یہی رہا ہے کہ طاقت ان ہاتھوں میں جمع ہوتی رہی ہے جن کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ خامی تھی، اور جنہوں نے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو تعمیری طور پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو تخریبی طور پہ استعمال کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق تو وہ تو پوری تاریخ ہے کہ جس نے کبھی ایک بار ذوالفقار علی بھٹو کا راستہ کاٹنے کی جسارت کی، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے انتقام لینا۔ دیکھیے، انتقام لینے کی جو خصلت ہوتی ہے نا، وہ انسان سے وہ کام کرواتی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ جو ہمارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے حال ہی میں فیصلہ دیا ہے، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے تحریک انصاف کو اس انتخابی نشان کرکٹ کے بلے سے محروم کر دیا، تو فائز عیسیٰ کے متعلق بھی وہ جو ان کے اسکول کے پرنسپل کی رپورٹ تھی، وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو چکی ہے کہ پرنسپل نے یہ کہا تھا کہ اس بچے میں غصہ بہت ہے اور انتقام لینے کا جذبہ بہت زیادہ ہے، تو اس نے ان کے والدین سے کہا تھا کہ ان کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جائے اور تجزیہ کروایا جائے کہ اس کی شخصیت میں۔ Do you really believe that is a true story? نہیں، وہ اسکول کے پرنسپل کی رپورٹ ہے جناب، وہ تو وہ Do you really believe that that's a true story? میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں بالکل، وہ جو ان کا انداز ہے، جس طرح کی وہ عدالت کی کارروائی جس انداز سے چلاتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کتنا ٹیڑھا پن ہے، کتنی چیف جسٹس صاحب ان میں تو یہ ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے ایک شخص دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں سے آپ دیکھ لیں، آپ نے تو پوری دنیا گھومے، دنیا کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی، آپ ایک بندہ بتا دیں جس میں تکبر نہ ہو۔ نہیں، تکبر دیکھیے، میں کہتا ہوں تکبر نہیں، اپنے کارناموں پر، اپنی اچیومنٹس پر فخر ہونا الگ بات ہے۔ دیکھیں، ایک ایتھلیٹ ہے، وہ سب سے بیسٹ پلیئر ہے، آپ گریٹسکی کو دیکھ لیں، ہی واز دا بیسٹ پلیئر ایور ان ہاکی، تو وہ اس کو اپنے کارناموں پر فخر تھا، لیکن تکبر وہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں، دوسرے کو ذلیل سمجھیں، دوسرے کو کمتر سمجھیں، اور ہر حال میں یہ چاہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر رہے۔ بالادستی انسانی خصلت ہے سر، یہ انسانی خصلت ہے، میرا خیال ہے انسانی خصلت ہے۔ وہ جو دانا لوگوں کے اقوال ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے صرف دو چیزوں سے، دولت سے اور اقتدار سے۔ جی، تو جو اقتدار میں اپنی شخصیت میں توازن نہ رکھ سکے، وہ تو پھر متکبر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے
اور کہا گیا ہے کہ اگر کتنا ہے رائی کے برابر بھی آپ پہ تکبر ہونا تو لا نہیں، وہ ادخلوا الجنہ، تو قرآن لا کہہ رہا ہے ادخلوا کہ الجنہ، آپ کو جنت میں لے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، اگر تم نے رائی برابر خیر کیا ہے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، اس کا انعام ملے گا، لیکن اگر تم نے رائی برابر بھی شر پھیلایا ہے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ نقطہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ شر یرا، وہ تو خیر کی جزا ہے، شر کی سزا ہے۔ سر آپ اپنا خطا تو آج جو یہ ہاہاکار ہے مغرب میں کل سے بچی ہوئی کہ 3 امریکی ہلاک ہو گئے اور 25 امریکی زخمی ہو گئے، تو میں نے اس پر ہی قطع کہا ہے کہ سن لیجئے کہ قیامت ہو گئی جو 3 امریکی ہوئے گھائل، قیامت ہو گئی جو 3 امریکی ہوئے گھائل، جو قتل عام غزہ میں ہے اس کا تذکرہ غائب، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ صحیح۔ جو قتل عام غزہ میں ہے اس کا تذکرہ غائب، لہو کا رنگ تو یکساں ہے امریکی فلسطینی، خون تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے نا۔ جی 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 جی۔ لہو کا رنگ تو یکساں ہے امریکی فلسطینی، یہ کیا انصاف ہے کہ دست قاتل ہو گیا صاحب۔ کیا بات ہے۔ کہ دست قاتل تو درست ہے لیکن مقتول کا کوئی خون بہا نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے حال پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں ہے۔ بے انتہا شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب آپ کا تشریف لانے کا، اینڈ اگلے پیر کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی سر انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ یار زندہ صحبت باقی یار زندہ صحبت باقی۔